علی محمد وآل محمد علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج 14واں درس ہے نا؟ کس کے ذہن میں ہے کل ہم نے کہاں تک باتیں پڑھائی تھی؟ ہے ذہن میں کچھ؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ اتحاد سے بھٹک گئے ہیں، اس کو بتانا تھا۔ بات یہ پڑھ رہی تھی، دیکھیں کچھ چیزیں یعنی کل ہم نے لا کر کے 2-4 احادیثوں کو پیش کیا تھا کہ تقلید کیوں ضروری ہے، چونکہ بہت سارے افراد یعنی جو اس کے اوپر آبجیکشن کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں اور اعتراضات اپنے حساب سے بنا کر کے پیش کرتے ہیں، تو ان کے لیے کل ہم نے 2-4 احادیثوں کا خلاصہ جس میں یہی تھا کہ فقط جعلتہ علیکم حاکما، یعنی اللہ نے حاکم کو، عالم کو کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا، یعنی عالم کو حاکم بنایا ہے۔ دوسری چیز تھی قد جعلتہ علیکم قاضیہ، یعنی ہم نے ان کو تمہارے اوپر کیا بنایا ہے؟ قاضی بنایا ہے۔ اب اگر اس چیز کو اور بھی ذرا سا ایک آدھے نظریے سے ہم لوگ چلیں تو اس میں اور بھی باتیں کلیئر ہو سکتی ہیں۔ کس اعتبار سے؟ ایک پیغمبر کی حدیث ہم چلتے ہیں کہ جس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ جو حدیث نقل کر رہے ہیں، یہ ہمارے چھٹے امام نقل کر رہے ہیں کہ ان ابی عبداللہ قال قال رسول اللہ یحمل ھذا الدین فی کل قرن عدول ینفون عنہ تاویل المبتلین وتحریف الغالین وانتحال الجاہلین۔ یعنی اب یہ جو حدیث ہے یہ پیغمبر کی حدیث ہے جسے ہمارے چھٹے امام نے نقل کیا ہے، اور اس کا لب الباب آپ جانتے کیا ہے؟ یعنی امام فرماتے ہیں کہ ہر دور اور ہر زمانے میں کچھ عادل فقہا، کچھ، سب نہیں، کچھ یعنی ہوں گے فقہا کون سے؟ جامع الشرائط، یعنی جن کے اندر شرطیں پائی جاتی ہوں گے۔ کچھ ہوں گے جو غلط تفسیر اور تعویل کرنے والے، یعنی اب علماء یعنی پیغمبر کی ایک حدیث اور آگے ہم چلتے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث جو نقل کی گئی ہے، کون سی نقل کی گئی ہے؟ یعنی یحمل ھذا الدین الی آخر، یعنی یہاں پر کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ یعنی دین حمل کیا جائے گا، دین بچایا جائے گا، دین نافذ کیا جائے گا، دین پھیلایا جائے گا، یہ سب اسی حمل کے معنی میں آئیں گے۔ یعنی جو ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہی فی کل قرن، یعنی ہر زمانے میں، ہر صدی، قرن کہتے ہیں صدی کو، یعنی اب یہاں پہ ہم نے عبارت چھوڑی، ہر صدی میں کیا ہوں گے؟ علماء عادل ہوں گے، یعنی عدول، عدول کے کئی معنی ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، ایک عادل کے معنی میں آتا ہے، ایک عدول اگر یہ کہلایا جاتا عدول، یہاں پر عدول ہے، عدول ہوتا ہے چونکہ جہاں پر، ادھر دیکھیے، جہاں پر، ادھر تشریف لے آئیے، ارے میرے عزیز آ جائیے، آئیے، ہم بھی آپ کے روبرو چہرے کی زیارت کرتے رہیں گے، ذرا سا ہمیں تقویت ملتی رہے گی آپ کے خیالوں سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حاجی صاحب ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال دیکھیے کل ہم نے جہاں تک بحث چھوڑی تھی کہ جو لوگ
لیٹ ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کہ یہ تھا کہ تقلید کیوں ضروری ہے، تو اس میں یہ تھا کہ اللہ نے علماء کو حاکم بنایا ہے، علماء کو قاضی بنایا ہے۔ اب جب علماء کو قاضی بنایا اور حاکم بنایا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ ان کے اوپر حکومت کرنے والے۔ صحیح ہے۔ اب اس طریقے سے علیہ السلام ایک حدیث آج ہم اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں جو وسائل الشیعہ جلد 18 کی ہے اور حدیث نمبر 43 ہے، ذہن میں رہے۔ اور یہ حدیث جو پیش کر رہے ہیں یہ ہمارے چھٹے امام نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے، چھٹے امام سے رسول اللہ نے نقل کیا ہے، یعنی جو ہمارے چھٹے امام نے بیان کیا ہے وہ کس سے؟ رسول اللہ کی احادیث۔ یعنی چونکہ بہت ساری چیزیں پیغمبر کے زمانے سے لے کے چھٹے امام کا زمانہ 100 سال تک کا اگر دیکھا جائے تو منع حدیث رہا، تو چھٹے امام کے پاس ایک ہی راستہ یہ تھا کہ آپ کیا کرتے؟ آپ ہر بات کو قال رسول اللہ سے نقل کرتے، آپ ہر بات کو قال رسول اللہ سے۔ اب جو رسول اللہ سے نقل حدیث کی ہے چھٹے امام نے، وہ جانتے کیا ہے؟ وہ یہی کہ یحمل ھذا الدین فی کل قرن عدول، یعنی ہر زمانے میں دین چلایا جائے گا، پھیلایا جائے گا، بچایا جائے گا، نافذ کیا جائے گا۔ یعنی یہ سب ہم الفاظ کے ترجمے کر رہے ہیں تاکہ آپ مفہوم تک پہنچیے۔ قرن عدول، کچھ عادل ہوں گے۔ اب جن حدیثوں پر اعراب نہیں لگا ہوتا، اگر عدول کی جگہ ہم نے عدول پڑھ دیا، سمجھیے میری بات، جہاں سے گمراہی کے راستے وہ ہوتے ہیں، اگر عدول کی جگہ عدول پڑھ دیا تو عدول کا مطلب پھرانے والا، پلٹا دینے والا، گمراہ کر دینے والا، انحراف پیدا کر دینے والا۔ اب آپ ذرا سا بتائیے، جن عبارتوں پر اگر اعراب نہیں لگا ہوگا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ عدول کو عدول کر دیا تو کتنا ترجمے میں فاصلہ ہو گیا۔ عدول یعنی عادل، عدل کی جمع ہے، عادل سے آیا، اور اگر عدول تو عدول عن الحق، عدول عن الی آخر، یعنی انحراف کرنے والا، گمراہ کرنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ایک زبر سے کتنا فرق ہو گیا۔ اب اس زمانے میں جب اعراب لگا نہیں ہوگا، ہم جیسے انسان جو عرب میں نہیں گئے، جن کی زبان عربی نہیں ہے، جس پر اعراب بھی نہیں ہے، اعراب کا مطلب زیر زبر پیش وغیرہ بھی نہیں لگا ہوا ہے، اب اگر یہ معنی کی ڈکشنری میں چلے جائیں تو کہیں گے صاحب پیغمبر نے یہی تو کہا تھا کہ یعمل ھذا الدین، کس سے؟ دین جو چلایا جائے گا، بچایا جائے گا، فی کل قرن عدول۔ ایسے علماء کے ذریعے کہ جو حق سے منحرف کرنے والے ہوں گے، کہیں گے واہ، اب جو حق سے منحرف کرے گا ہمیں ایسے علماء کو ماننا ہی نہیں ہے۔ تو اب بتائیے ذرا سے زیر و زبر میں کتنا فرق ہو گیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ عدول اور عدول میں بہت فرق ہو گیا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوگا؟ فی قرن عدول ینفونا عنہ تاویل المبتلین، یعنی یہ جو علماء حق ہوں گے پیغمبر کی زبانی، علماء حق و عادل، ان کی جو ذمہ داری ہوگی، پیغمبر کی زبانی 3 ذمہ داریاں آئی ہیں، 3 ذمہ داریاں عائد ہوئی ہیں۔ وہ کون سی؟ تاویل المبتلین، ایک یعنی وہ چیزیں کہ جو لوگ غلط نظریہ پیش کر رہے ہوں گے یہ صحیح نظریہ پیش کریں گے، یعنی جو غلط فکروں کو رائج کر رہے ہوں گے، دین میں غلطیاں وہ کر رہے ہوں گے یا دین کو باطل کر دے رہے ہوں گے، دین سے گمراہ کر دے رہے ہوں گے، تو ان کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ ان کو گمراہی سے نکال کر کے کہاں پر لگائیں گے؟ صحیح راستے لگائیں گے۔ اس کے بعد وہ تحریف الغالین، دوسری ذمہ داری کیا ہوگی؟ تحریف الغالین، یعنی ان لوگوں کی کہ جو غلو کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے علی کو خدا بنا دیا۔ صحیح ہے۔
ایسی فکر رکھنے والوں کا یہ کیا کریں گے؟ سختی سے مقابلہ کریں گے۔ اس وقت تیسری چیز وَانتحال الجاہلین، انتحال الجاہلین۔ تو اب یہ جو پیغمبر کی زبانی علماء حق کیا کریں گے؟ یحملوا ھذا الدین، صحیح ہے، کن سے چلے گا؟ عدول ینفونا، عدول، یہاں پر ہم اس کو پھر وہ کر دیں تاکہ کسی کے کنفیوژن نہ ہو، عدول نہ پڑ جائیں۔ عدول ینفونا عنہ تعویل المبتلین، یعنی جو گمراہ کرنے والے ہوں گے، جو تعویل یعنی نظریے کو خلاف پیش کرنے والے ہوں گے، نظریے کو غلط بنا کر کے پیش کرنے والے۔ جیسے معلوم لیا ابھی کوئی صاحب چیلنج کر دیں، آپ بتائیے مولانا صاحب کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نماز ہم پڑھیں؟ پڑھنے کا حکم کہیں نہیں آیا ہے، کس چیز کا آیا ہے؟ قائم کرنے کا۔ اب اگر کسی کو قائم کا مطلب ہی نہ پتا ہو تو اسے کیا پتا چلے گا؟ اگر یہی ہوتا تو آپ بتائیے قد قامت الصلاۃ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز قائم ہو گئی یا قائم ہو رہی ہے؟ قائم ہو گئی، جبکہ ابھی ہم نے نیت نہیں باندھی ہے، لیکن قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہی ہو گیا کہ نماز قائم ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب مطلب سمجھیے کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہی یہی ہو گیا کہ صاحب آپ نماز قائم کیجئے۔ قائم کا مطلب نافذ کیجئے، ہم اپنے اوپر، ہم غیروں کے اوپر۔ اور شروعات انسان اپنے سے کرتا ہے، اقیم الصلاۃ کہتے ہیں ہی نہیں، اس کے برخلاف قرآن میں یہ کہا گیا ہے صاحب آپ نماز کے قریب نہ جائیے، لا تقربوا الصلاۃ۔ یہاں پر تو قریب کا مطلب آ گیا ہے، وہاں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن یہاں پر قریب کا مطلب آ گیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ کب نہیں آؤ گے؟ جب تم نشے کی حالت میں ہوگے۔ اب معلوم لیا ہم نے کہہ دیا بھیا ہم تو باہر نشہ کرتے ہیں اسی لیے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم نے خود ہی نتیجہ نکال لیا، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا صاحب قرآن ہی تو نے تو منع کیا ہے۔ اب بتائیے یہ نظریہ آپ نے غلط قائم کیا ہے صحیح قائم کیا ہے؟ یعنی ایسے نشے میں ہے کہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتے ہیں، اپنا مطلب کو نہیں بھولتے ہیں، اپنے جو مفاد وابستہ ہے اس کو نہیں بھولتے ہیں۔ کیسا نشہ ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نشہ ہر وقت نہیں رہتا، نشہ ہر وقت نہیں رہتا، کسی خاص موقع کے لیے جب انسان کسی چیز کا استعمال کر لے، حالت سکرات میں چلا جائے تو اسے کہا گیا سکارا، اسی سے آیا سکر، صحیح ہے، معلوم نشے کی حالت میں، سکرات موت کو کہتے ہیں۔ اب یہیں پر انسان الفاظ میں کنفیوژن کرتے ہیں، تو آپ یہ مولانا صاحب یہ پڑھا رہے ہیں جبکہ سکرات کے معنی کیا ہے؟ حالت اعتذار۔ سمجھے نا لفظوں میں کتنا ہیر پھیر اور کتنا کھیل ہے، سمجھ میں آ رہا ہے سرکار؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی اس طریقے سے یہ ساری چیزیں پائی جائیں گے۔ تو اب ذرا سا اگر ہم نے سکر کر دیا، سکار کر دیا الاخر، تو ذرا سی چیزوں میں ڈاماڈول ہو گیا، اور ہم اسی میں لڑکا یہ صاحب دیکھیے یہ مولانا صاحب جھوٹ بھی بولتے ہیں، اٹھا کر کے یہاں تو ترجمہ اس قرآن میں یہ لکھا تھا اور یہ ترجمہ یہ کر رہے ہیں۔ بھیا اگر کسی کو گرامر نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں؟ کسی کو عربی کے اوپر پکڑ نہیں تو میں کیا کروں؟ کسی کو ڈکشنری میں صحیح معنی نہیں پتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو اگر استعمالات نہ آتے ہو تو ہم کیا کریں؟ کسی کو محاورات نہ آتے ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کو صحیح معنوں میں عام خاص مطلق مقید نہیں جانتا تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ اگر کسی نے علم بلاغت نہیں پڑھا تو ہم کیا کریں؟ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ وہ افراد جو مولوی کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں نا، کہ مطلب مولوی کا آتا کیا ہے، مولوی جتنی اصطلاحات بیان کرتے ہیں آپ اس کی تعریف کریے تو جانیں، اور بنے ہیں مولوی کے اوپر کیا حاکم ایک ہوتا اور کہیے، تاکہ ان حاکموں کی سمجھ میں آئے کہ بالکل ویسے ہی جیسے کاٹ کا الو ہمارے یہاں کا بہت سارے لوگ ہیں، تو
تو ہمیں ایسے سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ تو جو چیز ہم عرض کر رہے تھے وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ اگر ہم بلاغت کی اصطلاحات کو کچھ وہ کر دیں تو انسان کتنا جانتا ہے، اور مولوی کے اوپر کیا بننا چاہتا ہے؟ حاکم بننا چاہتا ہے۔ اب آپ ذرا سا غور کیجئے کہ یہاں پر پیغمبر کی حدیث جو تھی وہ تعویل المبتلین، آج ہمارے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں صاحب یہ جو درس پڑھا رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہتے ہیں صاحب ہمیں اردو آتی نہیں، ہمیں ہندی آتی ہے، ہمیں انگلش آتی ہے، یہ جو آپ عربی پڑھاتے ہیں تو ہمیں نہیں آتا۔ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ہم بچے کو کب بھیجتے ہیں اسکول؟ جب اسے آتا ہے یا جب نہیں آتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نہیں آنا چاہتے ہیں ان کو آتا ہے اسی لیے نہیں آنا چاہتے۔ صحیح ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم شیعہ ایان حیدری کر رہے ہیں، میں نقضی جوابات دے رہا ہوں تاکہ وہ افراد کی جو آ نہیں رہے لیکن میری باتیں سن رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حاضر ہو کر کے سامنے سے استاد کی باتیں سننا اور اعتراض کرنا یہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر سب ایسے ہی پڑھ لیتے تو آج اسکول کالجز سب بند ہو چکے ہوتے، اپنے سے سب پڑھ لیتے، اپنے سے سب ڈگری ہولڈر ہو جاتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جہاں پر میں سوال کرتا ہوں بڑے سے بڑے اور چھوٹے عالم کو بلا لیجیے مجلس حسین میں، وہاں بلانے کے بعد وہ کون سی زبان پڑھتا ہے؟ کون سی چیزیں وہ بتاتا ہے؟ کیا آپ پڑھے ہوتے ہیں؟ پھر آپ کی سمجھ میں کیسے آتا ہے؟ تب تو آپ کہتے ہیں وہ یونیورسٹی ہے، اور یہ کیا ہے؟ بھائی وہاں آپ کو ایک مجلس میں 2-4 باتیں ملیں گے، یہاں ہر 10 میں آپ کو 2-4 باتیں ملیں گے، تو وہاں تو سمجھ آ رہا ہے، یہاں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہو گیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً، یعنی اللہ کیا کرتا ہے؟ جس کے دلوں میں مرض پایا جاتا ہے اس کے مرضوں میں کیا کر دیتا ہے؟ اضافہ کر دیتا ہے۔ اب جب اضافہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم واقعی مرض دار ہیں کہ ہمارے اندر مرض پیدا ہو رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور مرض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم پیشنٹ ہو گئے، یہاں پر مرض سے مراد وہ چیز ہے، میں اسی لیے یعنی اس کی تفصیل بیان کی دے رہا ہوں کہ یہاں پر مرض سے مراد وہ چیز جو ہم اپنے دل میں پیدا کر کے انحراف پیدا کر لیتے ہیں۔ اب چاہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ذہنی ہو، نفسی ہو، روحی ہو، سائیکولوجیکل اعتبار سے ہو، حسد ہو، غیبت، تکبر، نخوت الی آخر، بہت سارے سب ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد آپ ذرا سا دیکھیے، ارے سرکار آپ بولتے رہیے، میں سنوں گا آپ کی باتیں، بتائیے۔ بالکل۔ قتل علی فی المحراب لشدت قتل عدل، ایک، اور امام حسین علیہ السلام کو جو قتل کیا گیا تھا لبغض ابیک، باپ کے بغض میں، باپ کے حسد میں۔ اب آپ بتائیے، آپ کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے۔ ارے نہیں، ہم نے وضاحت کی نا، آپ سرکار سوال تو کیجئے، میں جواب دوں گا، آئے گا تب، اور نہیں آئے گا تو میں کہوں گا بھیا آج نہیں کل دوں گا آپ کو جواب، میں عالم تو ہوں نہیں کہ صاحب میں دعویٰ کر لوں صاحب مجھے سب آتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آئے گا تو بتاؤں گا، نہیں آئے گا تو کہوں گا کل جواب دوں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، یا نہیں آئے کہوں گا بھیا مادری۔ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ ہم آپ کے سوالوں کا جواب کہیں گے مادری۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی چیز کو ذرا سا آپ اندازہ لگائیے، یہ 3 چیزیں ہم نے تعویل المبتلین، آپ یہ روایتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ تعویل المبتلین کا مطلب ہم نے کیا بتایا تھا؟ جو بہکانے والے ہیں۔ اس کے بعد گمراہ کرنے والے،
یعنی اب اگر آپ اس چیز کو غور کیجئے تو یہاں پر تعویل المبتلین پہ یہ دیکھیے بہکانے والے، میں بول رہا ہوں آپ اس سے لکھیے گا، انحراف پیدا کرنے والے، گمراہ کرنے والے، جو علماء حق ہوں گے، عادل علماء ہوں گے، یہ اسی کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. یعنی جو غلط فکریں ہیں، جو انحراف پایا جاتا ہے، جو بہکایا جاتا ہے، وہ اس کو کلیئر کرنا چاہیں گے، اور یہی پہچان ہے اگر دیکھا جائے. کیونکہ علماء حق کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ جو باطل ہیں ان کو کیا کر دو؟ کلیئر کر دو، تاکہ ان کی دلیل بطلان مل جائے، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے. اب اگر یہ نہ دلیل چاہنا چاہیں، نہ یہ علم حاصل کرنا چاہیں، نہ آنا چاہیں، تو پھر سمجھ جائیے فی قلوبہم مرض. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد دوسری کنڈیشن جو پیغمبر نے فرمائی وہ کون سی؟ تحریف الغالین. غالی ہم نے بتایا کون لوگ؟ نصیری وغیرہ، حد سے زیادہ بڑھانے والے. چونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں انحراف پیدا کی ہے، تو یہاں پر غالین آ کر کے دو قسموں میں ہو جائیں گے. ایک وہ جیسے نصیری، اور دوسرے اسرائیلیات، جنہوں نے حدیثوں میں کیا کیا؟ خود بود کر دیا، کاٹ چھانٹ کر دی، کہیں کا کہیں ٹکڑا لگا دیا، کہیں کا کہیں ٹکڑا لگا دیا. اسی لیے آپ مسلمانوں کی اگر کتابوں کو اٹھا کر کے دیکھیے، جو ان کے یہاں معتبر کتابیں پائی جاتی ہیں، کتنی؟ 9 کتابیں ہیں. کتب 9 9 کتابیں معتبر ہیں جو پائی جاتی ہے. اور شہرت کتنی رکھتی ہے؟ صحیح مسلم، صحیح فلاں، صحیح ترمذی، یہ فلاں دماغ. لیکن آپ اٹھائیے تو 9 کتابیں ہیں جس کے اوپر یہ پورا وہ کرتے ہیں. اور اس کو اٹھا کر کے اگر آپ پیغمبر کی روایتوں کو ڈھونڈنا چاہیں تو ایک ٹکڑا یہاں پر ملے گا، دوسرا ٹکڑا دوسری جلد میں ملے گا، تیسرا ٹکڑا کہیں اور ملے گا. اب سامنے والا کنفیوز ہو جائے گا. اب جب سب آپ ملائیے گا، اگر آپ کا مائنڈ تیز ہوگا تو آپ سوچیے گا پہلا ٹکڑا پہلی جلد میں ہے، اس کے بعد دوسرا ٹکڑا آخری جلد میں ہے، معلوم لیا تیسرا ٹکڑا بیچ کا کسی دوسری جلد میں ہے، معلوم لیا کوئی مقدم ہے، کوئی مؤخر ہے، کوئی تاخیر سے ہے، کوئی تعویل سے ہے، اول ہے، آخر ہے، آخر کہیں پر بھی مل سکتا ہے. اور اس کے بعد وہاں پر کلیئر نہیں کریں گے یہ کس چیز کا ہے، بس بیچ میں ٹکڑا نقل کر دیا. اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ جو حاشیہ لگائیں گے، جیسے ہم نے ایک مثال دی تھی، کون سی؟ انا مدینۃ العلم والیون بابھا وفلا جدارھا وفلا سقفھا فلاں الی آخر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا وہاں پر گھٹایا نہیں، وہاں پر بڑھا دیا، یعنی کئی لوگوں کو شامل کر دیا، جبکہ پیغمبر نے کیا واقعی شامل کیا تھا؟ نو. یہ اسرائیلیات. اب جو علماء حق ہوں گے یہ ان کا کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. یعنی یہاں پر ہم نے تحریف الغالین کو 2 حصوں کر دیا. اس کے بعد انتحال الجاہلین سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جاہلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب پیغمبر کی حدیث آپ کی سمجھ میں آئی؟ کچھ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ خالی بڑے بڑے سوالات ہی آتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں. کیونکہ آج ہمارے یہاں یعنی متاسفانہ کہنا پڑتا ہے کہ کانپور کے بعد علاقے میں یعنی تقلید کے مخالفین زیادہ پیدا ہو گئے، پیدا کیے جا رہے، مشن چل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آج کے یوتھ کو، آج کے نوجوانوں کو جب صحیح جوابات نہیں ملتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے آپ کو عدول اور عدول میں بتایا، سکرات اور سکارا میں، مطلب اگر آپ وہ کیجئے تو معنی ایک دم الگ ہو جائیں گے، جبکہ سب اسی سے آیا ہے. لیکن کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ڈھونڈنے کے لیے آئیے تو بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے جو ایک ہی لفظ آئیں گے، جیسے لفظ عین، جیسے لفظ ولی، جس سے ہم لوگ ولایت لیتے ہیں، کتنوں نے کتنے معنی کر لیے. تازہ پیغمبر نے داماد کے معنی میں لیا. کیا واقعی یہ کہتے ہیں جس کا میں داماد ہوں اس کے لیے بھی داماد ہیں؟ لفظ عین آپ اٹھا کر کے دیکھیے، اگر عربی ڈکشنری ہوں تو 70 معنی لفظ عین کے لکھے ہوئے ہیں.
اور ہم عین کے معنی آنکھ کے، عین کے معنی جاسوس کے، عین کے معنی گھٹنے کے، عین کے معنی چشمے کے ہے. ہم کون کون سی آنکھیں؟ اور جہاں پر لفظ عین آیا وہاں پر ہم نے کہا آنکھیں ہیں. جہاں پر ہاں بالکل. اس کے بعد جہاں پر عین آیا وہاں پر ہم نے عین سے مراد چشمہ لیا ہی نہیں، عین سے مراد گھٹنا لیا ہی نہیں، عین سے مراد جاسوس لیا ہی نہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں. اب آئیے ایک حدیث میں اور کس کی پیش کرنا چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی. اس میں اور کلیئر ہو جائے گا. یہاں پر دیکھیے، جیسے اس کو ہم ایک حصہ اور لے کر کے چلتے اوپر امام حسین علیہ السلام کی حدیث کو. یہاں پر 3 4 5 اس کے بعد یہاں پہ 6 نمبر، یعنی اس سے پہلے بتا چکے، یہ بتایا ہے. اس کے بعد 6 نمبر کی حدیث امام حسین علیہ السلام کی. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مجاری الامور والاحکام، یعنی جو امر ہوگا. امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذمہ داری، مینجمنٹ. صحیح ہے. ایک ہوتا ہے مینجمنٹ، ایک ہوتی ہے مدیریت، ایڈمنسٹریشن. آپ بتائیے مینجمنٹ اور اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں، بہت بڑا فرق ہے. مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن میں کیا فرق ہے؟ ہاں بتائیے. مینجمنٹ ایک پرٹیکولر کسی سنستھا کو کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کئی چیزوں کو اپنے انڈر میں کر کے اس کو مینیج کرے گا. ٹھیک ہے. اب اسی چیز کو اگر ہم لا کر کے دیکھیں تو جیسے یعنی احادیثوں سے علماء کو کیا کیا گیا ہے؟ کہا صاحب آپ اپنے علاقے کے حاکم ہیں، اپنے علاقے کے حاکم ہیں. صحیح ہے. اس کو کیا کہا گیا؟ مینجمنٹ. یعنی آپ اپنے علاقے کے. اب کوئی اگر امام جمعہ ہے تو وہ 5.5 کلومیٹر کا چوطرفہ دائرے کا کیا ہوگا؟ حاکم ہوگا اس علاقے کا. اب چاہے تم مانو یا نہ مانو. اس کے بعد دوسری چیز یعنی جو ہمارا امر کی ذمہ داری ہے، مجاری الامور، یہ کس کا کام ہو گیا؟ یہ وہ ہو گیا جو مجتہد ہو گیا، جو مقلد ہو گیا، جو مرجع ہو گیا. اب یہ ایک خاص خطے کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ اسے مانتے ہیں، ہم نہ اسے مانتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے پوری دنیا میرے چنگل میں ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ یعنی امام یہی کہتے ہیں کہ مجاری الامور والاحکام. علیہ السلام. تو یہ جو مجاری الامور آیا، یہ کیا آیا؟ یعنی جہاں سے یہ چیزیں جاری کی جاتی ہیں، نافذ کی جاتی ہیں، جہاں پر یہ قانون لاگو کیا جاتا ہے، ان جگہوں پر. تو امر سے مراد یعنی جیسے ایڈمنسٹریشن کو ہم لوگ کہتے ہیں تو یہ ایک بڑے خطے کو سنبھالتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کو سمجھانا چاہیں کہ مینجمنٹ یعنی مدیریت یا اس چیز کو شاسن کرنا یا چلانا، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑے حصے کے. تو اب عالم اپنے علاقے کا ذمہ دار ہوا اور ایک مرجع مجتہد، اس کا علاقہ محدود نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے یہ ہو جائے گا. اب جب دنیا کے لیے ہو جائے گا تو امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء. یہاں پر کیا ہوگا؟ یعنی امام جو بتانا چاہتے ہیں وہ یہی کہ یہ جو احکام ان کی طرف سے چلے گا یہ علماء کے ہاتھوں سے چلے گا. بتائیے امام حسین السلام نے کب کہا؟ اپنے زمانے میں. ائمہ کا زمانہ کب تک تھا؟ 260 ہجری تک جو ہمارا امام موجود تھا. صحیح ہے. اس کے بعد ہمارا امام جو غیبت میں چلا گیا. اب جب چلا گیا تو پیغمبر کے انتقال کے بعد، پیغمبر کی وفات کے بعد جو امت مسلمہ کا جو ائمہ سے رابطہ تھا وہ 250 سال تھا. کل 250 سال کے بعد آج جو 1444 ہجری چل رہا ہے، اب اس میں ہم رابطہ کیا ڈائریکٹ امام سے پوچھ لیں گے؟ نہیں.
امام سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ ہمارا امام کہاں پر ہے؟ پردہ غیب میں ہے۔ اب ہمارے امام نے جو بات کہی تھی کہ جن کے اندر شرطیں پائی جائیں گی، جو شروط پر پورا اترے گا، وہ کیا ہوگا؟ عوام کو چاہیے ایسے شخص کی تقلید کرے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے جس بات کو بتایا تھا وہ کیا بتایا تھا؟ یعنی مجاری العلماء، مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء باللہ، یعنی یہاں پر باللہ لگا کر کے یعنی ایک چیز بتا دیا ہے کہ باللہ الامناء، یہ اللہ کے امین کہلائیں گے۔ ایک یہ مجاری العلماء، دوسری چیز کیا ہو گئی؟ علی ایدی العلماء ایک، پھر اس کے بعد باللہ الامناء، امنا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے کیا کہلائیں گے؟ امین کہلائیں گے۔ کن چیزوں پہ؟ اللہ حلال ہی و حرام۔ اب یہاں پر ایماندار، اب گھڑی نہ دیکھیے، بھی میرے پاس ہیں۔ اب یہاں پر اگر آپ غور و فکر کیجئے گا، چونکہ اگر ہم بیچ میں بات چھوڑ دیں گے تو سمجھا نہیں پائیں گے جہاں تک ہم سمجھانا چاہتے ہیں اس چیز کو۔ اب آپ سمجھیے کہ امام نے کیا کیا؟ امین بنایا۔ جب ہم سے کہا جاتا ہے فَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، دین کو سمجھو، تو ہم کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں۔ چھٹے امام کی ایک حدیث، ہمارے امام کہتے ہیں لے آؤ میرے چاہنے والوں کو، پکڑ لاؤ، میں ان کی پشت پر اتنے تازیانے ماروں گا تاکہ لے یتفقہوا فی الدین، تاکہ یہ دین کو سمجھ سکیں۔ امام کہتے ہیں کوڑے ان کی پشتوں کے اوپر برسائیں گے تاکہ یہ دین کے اندر تفقہ کر سکیں، دین کے اندر سمجھ پیدا کر سکیں، اور سمجھ کس چیز کی؟ حلال کی اور حرام کی۔ آج مجتہد کیا کرتا ہے؟ اسی چیز کو تو بتانا چاہتا ہے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بقیہ انشاءاللہ باتیں جی یہاں پر علی ایدی العلماء باللہ الامناء علی حلال ہی و حرام، یعنی علماء کے ہاتھوں سے ہی، علماء باللہ الامناء یعنی جو اللہ کی طرف سے امانت دار بنائے گئے ہوں گے اللہ کے ذریعے۔ اب یہاں سے الگ کر دیا گیا علماء حق اور علماء سو کو، یعنی جو علماء حق ہوگا وہ نافذ کرے گا، علماء سو جو پیسہ لے کر کے اپنے نظریات کو بدل دے وہ اس میں شامل حال نہیں ہوگا۔ سب آپ پڑھیے سب مل کر کے۔